سپیکر ہے، آواز پہنچتی ہے، اس کے باوجود درخواست یہ ہے کہ آپ قریب تشریف لے آئیں، کیونکہ میرے سونے اللہ کے محبوب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خطاب فرمایا کرتے تھے تو صحابہ قریب ہو جایا کرتے تھے۔ اس لیے یہ جو ایک رکاوٹ ہے درمیان میں، اس کے باوجود آپ اپنی جگہ چھوڑ کے آگے آ جائیے۔ بالکل وہاں بیٹھے بیٹھے اوراد و وظائف کرنا یہ ان کو بھی پتہ تھا، اس کے باوجود وہ دل و جان سے قریب ترین ہو کے، تو اگر قسم نہ کھائیے تو جگہ چھوڑ دیجیے، آگے آ جائیے، اور درخواست کی جا رہی ہے۔ رمضان المبارک کے حوالے سے انتہائی خوش قسمتی، رحمتوں کا، برکتوں کا، عظمتوں کا مہینہ، آسمانوں کے دروازے، رحمتوں کے دروازے، جنت کے دروازے کھل گئے۔ اور آج 2 7 کے حوالے سے، 2 7 کتنے ہوتے ہیں؟ 9 ہوتے ہیں، اور دوست اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے۔ تو 2 7 آج نواں روزہ شروع ہو رہا ہے دوستو۔ اس میں تقویٰ آپ نے سنا، اس کے ساتھ پھر دوسرے قدم پر شکر کا، تکبیریں بلند کر کے، کیونکہ صبر اور شکر اسلام کے 2 بنیادی اصول ہیں۔ یہاں نہ جشن ہے نہ ماتم ہے، اذا صبر ہے یا شکر ہے۔ یہ جو آیت مبارکہ ہے اس میں یہ بیان کیا ہے کہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ سے سوال کرتے ہیں، عبادی، میرے بندے، میرے بندے، کتنی بڑی بات، میرے بندے۔ ابھی ہمیں سعادت حاصل ہوئی، اللہ ہمارے فرزند کی زبان سے کلام فرما رہے تھے۔ اللہ میرے ساتھ باتیں کریں، میں اللہ کے ساتھ باتیں کروں۔ جب میں نے کرنی ہے تو صلاۃ قائم کر کے باتیں کرتا ہوں، جب اس سے کرنی ہے تو پھر جب قرآن پڑھتا ہوں تو میری زبان پر اللہ کلام فرماتا ہے۔ اللہ میرے آپ کے مقدر میں فرمائے۔ ابھی بتا رہے تھے جنت، جہنم کا بھی ذکر ہوا، وہ نعمتیں سارا بیان کرتے ہوئے بتایا، وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا۔ ہمارے اوپر سے گزر گیا جنت بھی اور جہنم بھی، ابھی تھوڑا تھوڑا کر کے سمجھ لیجیے، قبر میں جا کے تو سیکھنے کا وقت سمجھنے کا نہیں ہو۔ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ، ساقی ہوگا رب ان کا، شراباً طہورا، اللہ فرمائیں گے یہ لے بندے، میں تجھے شراب طہور دیتا ہوں پینے کے لیے۔ گزر گئے وہ بیان کرتے ہوئے، ہم نے سن لیا، ہمیں پتہ ہی نہیں کیا بات۔ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ، اللہ پیش کر رہا ہو، سلام قولا من رب الرحیم، سلام فرمائیں گے اللہ، فرشتوں نے تو کرنا ہے۔ تو میرے بندے جب آپ سے سوال کرتے ہیں عنی، میرے بارے میں، فإنی قریب، میں تو قریب ہوں، یقیناً۔ کتنا قریب؟ کیونکہ کوئی سیڑھی کی بات کرتا ہے، کوئی وسیلے کی بات کرتا ہے۔ فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تیری شاہ رگ سے بھی قریب ترین۔ یہاں کون سی سیڑھی لگے گی، یہاں کون سا وسیلہ ہوگا؟ اجیب دعوت الداع، میں قبول کرتا ہوں جب پکارنے والا پکارے، اذا دعان، جب بھی، دن رات کا کوئی وقت نہیں، کیونکہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ فلیستجیبوا لی، میں تمہاری قبول کرتا ہوں تو تم بھی میری قبول کرو، قبول کرو نا، میں مانتا ہوں، ولیؤمنوا بی، تم بھی مانو، لعلہم یرشدون، یقیناً وہ رشد و ہدایت پائیں گے۔ دعا کے حوالے سے
آپ نے فرمایا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء مخ العبادہ، ساری عبادتوں کا مغز مخ دعا ہے۔ الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ مانگو، اس سے مانگو جہاں مانگنے سے عزت نہیں جاتی، ذلیل نہیں کرتی۔ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، نہیں مانگتے تو ناراض ہوتا ہے۔ بندے سے ایک دفعہ درخواست کی، اس نے دیا، دوسری دفعہ وہ ہن میں بھکھا مر جا تینوں ہی دے دیں سارا، وہ ناراض ہوتا ہے۔ اور اس سے نہ مانگے تو وہ ناراض ہوتا ہے۔ میرے سوا کون تیرا انداتا ہے، کون تجھے دینے والا ہے؟ اور یہ جو باتیں آپ نے فرمائیں، اور کہیں طائف کے میدان کے اندر پتھر لگ رہے ہیں کہ جی پہاڑ مار دیتے ہیں، تو وہاں بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھے، اللہم اہد قومی انہم لا یعلمون۔ کہیں بدر کے میدان میں اسلام اور کفر کا معرکہ ہے، وہاں پر بھی ہاتھ اٹھتے ہیں۔ طائف کے میدان میں خون دے کے کیا دین کو گل رنگ، وہ بدر کے میدان میں مصروف دعا ہے۔ اور کون سا لمحہ ہے جب آپ نے ہمیں تربیت کر کے دعائیں نہیں سکھائی؟ افطاری، سحری، بسم اللہ، الحمدللہ۔ ذکروں میں سے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، یہ سارے اذکار ہیں۔ افضل الذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ 5، 7، 10 بار کے بعد پھر ہمیں تجدید کرنی چاہیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ افضل الدعا، جتنی دعائیں ان میں الحمدللہ، کلمہ شکر ہے، شکرانے کا بول ہے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، شکر کرو گے تو ذات کی قسم اور زیادہ دوں گا، کفران نعمت کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اور یہ دعا شروع ہو گئی۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، فرشتوں سے سجدہ کروایا، ایک نے انکار کیا، کانا میرا جن نے، وہ جنوں میں سے تھا، عزازیل ابلیس ہو گیا، اور اس کو اللہ نے مردود کر دیا۔ اس نے یہ کہا کہ مجھے اب قیامت تک زندگی دے۔ آپ کے علم میں ہے ایک تجدید ہو رہی، تو کیا اس باغی تاغی جہنمی کی جو لاکھوں سجدے کر چکا تھا، اس کو مردود قرار دینے کے باوجود اس کی اس دعا کو رد کیا اللہ نے؟ بولی قیامت تک زندگی مل گئی ہے نا، میں اور آپ تو اس کے ماننے والے ہیں، ہماری کیسے رد کرے گا وہ؟ اور یہ اوقات دن اور رات، شام کا وقت ہے افطاری کا، لسان فرحتان، بڑی فرحت کا موقع ہے، کھانے پڑے ہوئے بے شمار نعمتیں، یہ تیرے لیے ہیں، اور بندے تو اللہ کے لیے۔ تو اس وقت جب بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سب کو اکٹھا کر لیتے، بیٹھ کے پھر دعائیں مانگتے، اللہ اکبر کبیرہ۔ تم کہتے تھے فساد کرے گا، خون بہائے گا، ایسے ہوتے ہیں فساد؟ آواز نکلنے رہی، بیٹری لو ہے، یا اللہ یا اللہ، آواز آتی ہے، یا ملائکتی قد استحییت عبدی ولیس لہ غیری، میرے فرشتوں، میرا بندہ میرے آگے ہاتھ پھیلائے ہیں، میں سخی داتا کریم اللہ، مجھے خالی ہاتھ لوٹاتے شرم آتی ہے، جو اس نے مانگا میں نے اسے عطا فرما دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مانگیے مانگیے۔ اور اس وقت اس نے بھی دعا کی تھی، ہمارے ابا نے بھی پھر دعا کی، اور خود اللہ نے سکھائی۔ کیا دعا ہے کہ بھول گیا ہوں؟ ربنا ظلمنا انفسنا۔ 40 سال، ایک روایت کے مطابق 200 سال ابا جی روتے رہے، ہمیں رونا ہی نہیں آتا۔ گناہوں میں لتھڑے ہو کے رونا نہ آئے تو کتنا بڑا المیہ ہے۔ نوح علیہ السلام نے بھی آخری وقت تک پیغام دے رہے ہیں، بیٹا نہیں مانا ہے، غرق ہو گیا، کیا کہا؟ دعا کی، میرا بیٹا ہے، میں بیٹا ہے لیکن تیرا اہل نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے 24 دعائیں مانگی ہیں، قرآن میں ریکارڈ ہے۔ اللہ نے 22 دعائیں اسی طرح قبول فرمائیں۔ اللہ فرماتے گئے، ابراہیم مانتے گئے،
اور ابراہیم مانگتے گئے، اللہ عطا فرماتے گئے۔ ایک دعا ریجیکٹ کر دی کہ مشرک کی بخشش نہیں، چاہے ابراہیم تیرا ابا ہو، اور ایک دعا کو 2500 سال کے بعد قبول فرمایا۔ بیت اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں، ہاتھ کام میں ہیں اور دل اللہ کے ساتھ ہے، یہی کہہ رہے ہیں ربنا تقبل منا۔ زکریا علیہ السلام بیٹا مانگ رہے ہیں اسباب و وسائل کے باوجود، کیونکہ اسی کے پاس ہی ہے سب کچھ، تو ناامید مومن نہیں ہوتا ہے۔ آداب میں یہی بات شامل ہے۔ مولانا عبدالرشید مجاہد آبادی اللہ انہیں صحت کاملہ شفا عاجلہ عطا فرمائے کہ جب پچھلی رات وہ خود آتا ہے تو بندہ جب اس کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے اور پھر بیٹھا ہوا انگلی ہلا رہا ہوتا ہے تو اللہ عرش پر کہ بندے تجھے تو اپنی انگلی نظر نہیں آتی، میں تو تیری انگلی بھی دیکھ رہا ہوں۔ ہم یہ لائٹ کہتے ہیں بند کریں کہ بھائی دعا جو ہے اس میں وہ جی ایک کی بدعت کر دیتی تھی، وہ ابھی ہم بات کر رہے تھے علامہ احسان ظہیر نور اللہ مرکزہ، انہوں نے وہی مدینے والا رنگ کیا تو اگلے دن فتویٰ دے دیا گیا کہ جی یہ بدعت ہے۔ 9 سال تک مسجد نبوی میں لائٹ کوئی نہیں تھی، کیونکہ وہ سب نور تھے، ایمانی نور، آنکھوں میں نور، کان، یہ دعا ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ میری کانوں کو بھی آنکھوں کو بھی سب کو نور بنا دے، نور کے لائٹوں کے بغیر، کیونکہ نور نبوت اور رضوان علیہ اجمعین کی وہ سامنے تھے، تو اس میں وہ ایک یکسوئی ہوتی ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ بندہ کی روزی حلال ہونی چاہیے، اور دوسرا دل غافل نہیں ہونا چاہیے۔ یا اللہ ٹوٹا پجا جس طرح، تو مانگنے والا سخی کے آگے آ کے ہاتھ پھیلاتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، تو ان اللہ یحب الملحین فی الدعا، الہ زاری کرنے والوں کو یقیناً اللہ محبوب رکھتا ہے۔ اللہ محتاج نہیں، ہم اس کے محتاج بندے ہیں، اور مانگنے کے بہانے ہیں کہ اوقات بھی ہیں، ساری کے وقت ہم دعائیں کرنے کا وقت ہے کہ نہیں ہے، ساری کھا رہے ہیں اور اللہ رحمت نازل کر رہا ہے، فرشتے دعائیں کر رہے ہیں ہمارے لیے۔ اور بعض دفعہ دعا ایسا ایک ہتھیار ہے، دعا سلاح المومن، کہ مومن جب وہ مانگتا ہے، سعودی عرب کے واقعات آتے ہیں، یہاں کے بھی واقعات موجود ہیں۔ ایک بندہ رات 2:30 بج گیا، نیند نہیں آ رہی، تو کیا کرتے ہیں، یہ جو کچھ گند بنا ہوا، اس نے چابی اٹھائی، گاڑی نکال لی، مسجد میں چلا گیا، ایک بندہ رو رہا تھا، اب اس کو 2 رکعت پڑھ کے اللہ کے آگے نیند مانگنے کی، تو اس کا رونا سن کے کھڑا ہو گیا۔ جب وہ فارغ ہوا کہنے لگا بھائی خیر ہے، کہنے لگا خیر شکر اللہ، کہتا بات کیا ہے، کہنے لگا بیوی کا صبح آپریشن ہے، 50,000 روپیہ چاہیے، میرے پاس کچھ نہیں، یہ آج کے 5,000 کے نوٹ ہیں، اس نے 10 نوٹ دے دیے، یہ لو بھائی، اور یہ میرا کارڈ ہے، جب ضرورت ہو تو مجھے رابطہ کر لینا۔ اس نے کہا جی میرے پاس کارڈ ہے، تو میں تو ملا ہی نہیں۔ اس نے کہا جس نے تجھے بھیجا ہے میرے پاس تو اس کا کارڈ ہے، اس نے تجھے بھیجا ہے۔ خواب دیکھا، عبد المالک مجاہد حافظ اللہ، یہ واقعات آتے ہیں، قبولیت دعا کے 100 سنہرے واقعات، یہ کتاب نہیں ہونی چاہیے ہمارے، کہ فلاں بندے کو یہ ٹیلی فون نمبر ہے، عمرہ کراؤ۔ اب آپ خواب دیکھیں کہ عمرہ کرنے لگ جائیں۔ اگلی رات پھر وہ تیسری رات دیکھا تو امام سے پوچھا، انہوں نے فرمایا کہ رابطہ کرو، رابطہ کیا، نے کہا جی مجھے اللہ نے توفیق دی ہے، میں عمرہ کراؤں۔ نے کہا نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ شرابی تھا، اور یہ من سماجت کرنے لگے۔ اس نے کہا ایک شرط ہے، یہاں آ کے ریاض سے لے کے مجھے جاؤ، پھر واپس چھوڑو عمرہ کرا کے۔ کہا جی ٹھیک ہے، یہ چلا گیا، اور واقعی وہ شکل جیسی تھی، دیکھ کے لے آیا۔ عمرہ کرتے ہوئے وداع کے وقت کہنے لگا، آپ میں سے جو حج کے لیے گئے عمرے کے لیے پتہ ہے اس کا کیا کیفیت ہوتی ہے؟ میں 2 رکعت، میں کہا بھائی جب میں نے اتنا وقت اور اتنی قربانی دی ہے، جب وہ سجدے میں گیا، سجدہ کیا ہے؟ مومن کی معراج ہے۔ اذا سجد العبد سجد بین قدمی الرحمن، رحمان کے قدموں کے درمیان سا ٹکا ہوا۔ اب وہ سجدہ لمبا ہو گیا، لمبا ہو گیا، لمبا ہو گیا،
ہلایا تو پتہ چلا کہ اللہ کے پیریں پہ آئی اللہ کے پاس پہنچ۔ اللہ اکبر، اللہ۔ اب جناب اتنا بڑا جنازہ اور یہ سارا، اس نے بیوہ سے پوچھا یہ عمل کیا کرتا تھا؟ اس نے کہا کہ ساتھ والے گھر بیوہ ہے، یہ جو آپ ایسے ہی نہیں بھاگے پھرتے ہیں، یہ سینکڑوں ہزاروں تک یہ جو پہنچاتے ہیں، یہ اس کی عطا ہے، اس کی توفیق ہے، ہمارا کمال نہیں ہے، اس کا احسان ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ، جو مومنین ہیں سب سے اللہ قبول فرمائے۔ یہ ربانی ہے کہ وہ گھروں میں بھیجتا ہے، عطا کرتا ہے، اپنے بندوں سے یہ کام لیتا ہے۔ اس نے کہا کہ وہ ساتھ والی بیوہ تھی، بچیاں تھیں یتیم، تو جب بھی گھر کے لیے راشن لاتا تو ایک راشن کا پیک لا کے ادھر رکھتا، ایک گھر میں لے کے آتا، یہ آ جاتا، میں آواز سنا کرتی تھی کہ اللہ اس کو ایمان کی سلامتی عطا۔ دعا چلی ہے اور عمرہ کرا کے حرم شریف کے اندر موت نصیب ہوتی، صدقہ اس کے فضائل، دعا تقدیر کو بدل دیتی۔ بس مانگنے کے لیے اس کے لیے پاپڑ نہیں بیلنے پڑتے، کیونکہ گونگے کی بھی زبان نہیں ہوتی تو وہ جانتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایسا ہی واقعہ ہوا کہ وہ بندہ نے کہا جی 10-15 دن رہ گئے، اب آپ جائیں، اس لیے کہ گھر والوں کے پاس مریں، آپ کی زندگی اب کینسر کی آخری سٹیج ہے۔ آ گیا، 10-15 دن کی لمٹ تھی۔ ایک دن ایسے نکلا، ملتے ملاتے چلتا ہوا تو ایک عورت کھڑی ہوئی ہے، وہاں پر ایک بندہ بھی کھڑا ہوا ہے، آواز آ رہی ہے چل چل، 3000 مانگتی ہے، تو 1500 کی بھی نہیں ہے۔ کیا بھائی، میں بیوہ ہوں، مجبوری ہے مجھے۔ تو چلا گیا۔ اب یہ آگے چلتے ہیں، پاس جاتے ہیں۔ نے کہا کیا ارادہ ہے؟ یعنی وہ اپنے آپ کو پیش کر دیں۔ کہنے لگے بہن۔ کیا کہا؟ بہن۔ بات کیا ہے؟ کہنے لگی بیوہ ہوں، 3 دن فاقہ ہوں، بچے ہیں چھوٹے چھوٹے یتیم، تو فقر فاقے کی وجہ سے میں قاد الفقراء یکون قریب الکفر۔ کہنے لگا آپ اپنا پتہ دے دیں، گھر جائیں، اللہ خیر کرے گا، کرائے کا مکان ہے وہ بھی اللہ مسئلہ کا۔ گئے، جا کے خود ہی گاڑی چلا کے بھر کے راشن لے کے گئے، دیا، اور پھر اس کو کہا مال کے مقام سے بھی بات کر دوں گا۔ اس نے اپنے سیف میں لکھ کے رکھا کہ اس کو ہر مہینے آج کے مطابق 50,000 روپیہ دینا ہے۔ 10-15 دن گزر گئے، 10-15 ہفتے گزر گئے، 10-15 مہینے گزر گئے، 20 سال گزر گئے۔ کتنے؟ 20 سال گزر گئے۔ ایک دن پچھلے رات اٹھے، نماز میں سجدے میں اللہ بلی ہو گئے، اللہ سبحان اللہ۔ اب ظاہر ہے کہ وفات ہوئی ہے، تدفین وغیرہ سے فارغ ہوتے ہوتے سیف کھولی، لکھا ہوا تھا کہ یہ پیسے پہنچانے، وہ دے کے گئے پیسے۔ وہ 30 سال کی عمر تھی، اب 50 سال کی صوبر خاتون باپرتا باہر آئی، کہنے لگے کہ وہ ابا جی نے 50,000 روپے۔ اس نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ پچھلے مہینے میرے بیٹے کو نوکری مل گئی ہے، اور اللہ کے فضل سے وہ تنخواہ لے کے آیا تھا، ہم ساری زندگی اب بھی دعائیں کرتے ہیں، ان کے لیے دعائیں کرتے رہیں گے، اب ہمیں ضرورت نہیں۔ وہ بات ہی بھول گئے کہ پچھلے ہفتے الدعاء یرد القضاء، تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ 20 سال کی زندگی اللہ پاک نے عطا فرمائی۔ یہ میں نہیں دیتا، ہم آپ اللہ کا دیا ہوا دیتے ہیں۔ تو دعا کے لیے غافل نہیں ہونا چاہیے، ہاتھ اور اٹھائے۔ یہ نماز کے بعد بھی اوقات ہوتے ہیں، ہم نے وہ ایسا دعا کا کیا کہ برد وظیفے بھی چھوڑ کے ہم بھاگ اٹھتے ہیں۔ اب ٹھیک ہے، یہ ہم نے ساری کھائی ہے، نماز پڑھی ہے، ایک اہتمام کیا گیا ہے۔ ایک جگہ انہوں نے بتایا کہ جی ہم یہ گھڑی کے مطابق مجھے بتا دیجیے کس وقت، کیونکہ کڑی کڑی ویکھن دی بجائے میں ہی ٹائم دی پابندی کرا۔ بتائیے کس وقت بند کرنا ہے؟ آپ کرتے رہے، کوئی مسئلہ نہیں۔
سبحان اللہ. کار نہیں جانا تسی؟ اللہ اکبر کبیر، اللہ اکبر کبیر، اللہ اکبر کبیر. اللہ کی شان ہے. کہاں فقیر. موسیٰ کلیم اللہ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. انتم الفقراء. کیا ہے دھوکہ؟ میرا لکھا ہوا ہے میں نے کھایا ہے. سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا حسن بیٹے رضی اللہ عنہ، ایک وہ رزق ہے کمانے کے لیے جاتے ہیں جس کے پیچھے جاتے ہو، اور ایک رزق وہ ہے جو تمہارے پیچھے حتیٰ تستکمل. زندگی مکمل کیے بغیر، یعنی کھانا کھائے پانی پیے بغیر زندگی مکمل ہو ہی نہیں سکتی. اس لیے حلال کھا، حلال کما، حلال خرچ کر، کیونکہ حرام سے دعا قبول نہیں ہوتی. ساتھ ہی ہم نے پوچھا یا رسول اللہ مستجاب الدعوات، فرمایا ایک عقل حلال، دوسرا صدق مقال ہے. سچ بول اور حلال کھا، تیری ساری دعائیں قبول ہو. اور جب میں دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ بھائی حبیب الرحمن کیلانی کو شفائے عاجلہ صحت کاملہ عطا فرما، تو فرشتہ کہتا ہے آمین، اور کہتا ہے یا اللہ اس کے لیے بھی یہ دعا قبول کرنا. اس وقت 1.5 ارب کے قریب مسلمان ہیں تقریباً. اے اللہ سارے مومن مردوں عورتوں کو، مومن مسلمان مردوں عورتوں کو بخش دے. آمین. میں جب یہ میں دعا کرتا ہوں تو مجھے 1.5 ارب انسانوں مسلمانوں کی نسبت سے 1.5 ارب نیکیاں اللہ عطا فرماتا ہے. اللہم اغفر لجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات. کتنا وقت لگتا ہے، اور یہ دعا دے کے میرے لیے کتنے آسان ہوتے ہیں راستے. تو ہر نبی نے آگ میں ڈالے گئے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، مچھلی کے پیٹ میں گئے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اب اتنے بڑے خطرناک مگر مچھوں کے اندر بھی بچانے والا اللہ. اور اللہ اکبر کبیرہ. آپ قدم قدم پر اولیاء کرام امامان دین سب کے واقعات دیکھیں گے تو بات یہی ہے. تو وانتم موقنون بالاجابہ، یقین ہو کہ قبول ہوگی. کب ہوگی یہ اس کا مسئلہ ہے. اور ماں لے کے بیٹھ گئی بچوں کو، کہنے لگی کہ افطاری کے وقت دعا کریں یا اللہ ہمیں اپنا مکان دے، اور مکان کے سامنے نہر بہتی ہے. میاں صاحب کہنے لگے یہ کیا شرط ہے صاحب؟ نے کہا آپ چپ کریں، کیونکہ وہ فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، اور ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. جو کرتے ہیں ہم مانگتے ہی نہیں، ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس گاڑیاں ہیں، گارڈ ہیں، یہ وہ، اور اتنا بڑا آدمی ہے یہ. اللہ ہمیں معاف فرمائے. وہ 47 میں سے 46 بندوں کی بات آپ یاد دیجیے، اختتام پر ہم پہنچ رہے ہیں. تو نے کہا یا اللہ اپنا گھر دے، اور مسجد اور سامنے نہر بہتی ہے. رمضان گزر گیا، اور آپ کو پتہ ہے یا اسی وقت قبول ہوتی ہے، یا اس کا نعم البدل ملتا ہے، یا کچھ عرصے کے بعد، یا پھر قیامت کے دن اللہ فرمائیں گے بیٹا مانگا تھا نہیں دیا تھا، تو آج بیٹے کی جگہ جنت عطا فرماتے ہیں، کیونکہ وہ بہتر جانتا ہے ہمارے لیے. 6 روزے شوال کے عید کے بعد 29 تک جب بھی رکھ لیں، کچھ 7ویں دن عصر کی نماز کے بعد السلام علیکم ملنا چاہیے آپس میں. تو انہوں نے کہا کہ جناب ہمارے پاس بہت بڑا محل ہے، اور اس میں الحمدللہ ہم آدھے میں سارے بڑی سونی زندگی گزار رہے ہیں، آدھا میں آپ کو گفٹ کرنا چاہتا ہوں. گفٹ، اور میں ایسٹیمیٹ یہ ہے کہ 1 کروڑ روپے کا ہے. ان کروڑ کا تحفہ کون دے گا؟ میں نے کہا نہیں بھائی اتنا بڑا تحفہ، کیونکہ ظاہر ہے کہ پھر تحفے کا بدلہ تحادو تحابو، محبت بڑھتی ہے. نے کہا اچھا پھر جو آپ دے سکتے ہیں.
میرا اندازہ یہ ہے کہ انہوں نے 10 لاکھ دیا اور 10 لاکھ یہ اٹھا دیجیے، وہ 10 لاکھ دے کے پہنچ گئے۔ اب وہ آ کے پوچھنے لگے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جناب وہ اس طرح ہم نے تو یہ دعا کی تھی۔ وہ عالم ربانی کہنے لگے آپ کے گھر کے سامنے کیا ہے؟ یہ ہم کہاں بیٹھے ہیں؟ یہ کیا ہے؟ سوار ٹاؤن نہیں بیٹھے، یہ مسجد ہے، جنت میں بیٹھے ہیں ہم۔ انہوں نے کہا مسجد ہے، تو اسی طرح ہی وہ ایک مجلس تھی، نور نبوت مصطفیٰ چمک رہا تھا، نورانی شعائیں اور وہ سامنے نورانی چہرے تھے۔ آپ نے سوال کیا کہ تمہارے گھر کے سامنے نہر بہتی ہو اور کوئی 5 بار غسل کرے، حدیث یاد آ گئی، حل باقیہ من دارانی شے، کوئی شے میل کچیل رہے گی؟ رہے گی؟ بولیے نہیں رہے گی۔ انہوں نے کہا جی نہیں رہے گی۔ کہا تمہارے گھر کے سامنے مسجد ہے تو جنت کی نہریں بہہ گئی ہیں، اور کیا چاہیے آپ کو؟ مانگنے والوں نے مانگا اور دینے والے نے عطا فرمایا۔ تو بات یہ ہے میرے بھائی، بندہ ہے فقیر ہے، مانگنا غنی سے چاہیے۔ مردے زندہ کھڑے پڑے جن فرشتے کچھ نہیں دے سکتے۔ ہر نبی ولی نے، امام نے، بزرگ نے یہی سبق سکھایا کہ جب بھی مانگنا ہے اللہ سے مانگو، اور پوری تعلیمات آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا محمد رسول اللہ تک سب صحیفے کتابیں، ان کا نچوڑ قرآن مجید، اور قرآن مجید میں جو کچھ ہے وہ سورہ فاتحہ، اور سورہ فاتحہ کا مین تھیم جو ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تجھی کو مانتے ہیں اور تجھی سے مانگتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ بات سمجھ آ جائے تو پھر بندہ نماز چھوڑ کے نہیں جائے گا، ذکر چھوڑ کے نہیں جائے گا۔ کہتا جی میں نماز پڑھا ہوں، دعوت دینی چاہیے۔ صاحب نے کہا چلا جا، آ گیا، آ کے مسجد میں نماز کے بعد فارغ ہو کے تو ورد وظیفہ کر رہا ہے اور آدو وظائف، تو دیر ہو گئی۔ وہ بھلا بندہ تھا، اٹھ کے آ گیا، باہر سے آواز دی۔ میں نے ایسے ہی کہا گونگا بلوچا حافظیہ یزین والوں کے مرکز میں کہ نذیر تجھے کون باہر نہیں آنے دیتا؟ اس نے کہا صاحب جی جو آپ کو اندر نہیں آنے دیتا۔ وہ ایک بندہ کہتے جی میرا واقعہ ہے۔ میں نے کہا پتہ نہیں کس کس کا واقعہ ہوگا۔ تو بھائی آپ بیٹھے ہیں، میں سنا رہا ہوں، ہمارا کمال نہیں ہے، یہ اس کا احسان ہے۔ ہمیں مانگے بغیر پیدا مسلمان، اور پھر یہ رمضان زندگی میں آ گیا، ہم رمضان تک زندگی میں پہنچ گئے۔ قبر والوں سے پوچھو، اب وہاں وقت نہیں ہے، وقت میرے تیرے ہاتھ میں۔ اسی طرح ہی بیٹھے بیٹھے یہاں اگر وقت آ جائے، کیا خیال ہے؟ اور جو اس وقت بھی نافرمانی، بغاوت، طغاں، گند میں ہے، تو جس حال میں ہوگا اسی حال میں جانا ہے۔ تو جب بھی جہاں بھی ہوں وہ حال ہو کہ جس میں اس کا سلام آئے، جنت کا پیام آئے، اور موت کی بے ہوشیوں میں زبان پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ایک بات یاد رکھ لیجئے، قطع رحمی کرنے والا یا قطع تلقی کرنے والا لا يدخل الجنہ، جنت میں داخل نہیں ہو۔ اور یہ بڑے بھیانک واقعات ہیں۔ تو 47 میں سے 46 کو UN کے ایک ادارے نے کہ جناب افریقہ کے ان علاقوں میں غریبوں یتیموں مسکینوں کو کپڑے، لباس، رہائش، کھانا، ان کی ضرورتیں، تعلیم کا بندوبست کریں۔ اربوں روپے لے کے 46 مسلمان وہ سارا کچھ ڈکار گئے۔ انہوں نے اپنی کوٹھیاں، بلڈنگیں، زمینیں، کاروبار کیے، لیکن ان سب کا وہ کھا گئے۔ کیا اس کے نہیں لگے گی؟ مرتے ہیں، سب مر جاتے ہیں۔ یہ ایک بڑی اچھی بات ہے کہ آپ گھر گھر ساری کے لیے پہنچا سکتے ہیں، افطاری کرا سکتے ہیں۔ تو جب بل گھر میں آ جاتا ہے اور برف آ جاتے ہیں اور جو کچھ آتا ہے، تو کیا گھر میں آٹا نہیں پہنچایا جا سکتا؟ تو ہمیں اللہ نے دیا ہے تو اللہ کا دیا ہوا اس کے بندوں تک بندگی کریں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطاعت سے، اور وہ بھی ہماری اطاعت کے محتاج نہیں، اور مخلوق کو خدمت سے۔ الخلق عیال اللہ تھا پہلا سبق یہ کتاب خدا کا، مخلوق ساری ہے کنبہ خدا کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ امت پر لوٹا دیا۔ یہ نماز یہی سکھاتی ہے۔ بندہ نہیں آیا ہے، گھر جا کے پوچھیں خیر ہے، یہ بیمار ہے،
اب اس کے لیے دوائیاں دارو، اس کی نگہداشت، اس کا علاج، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ سینٹر ہے ہمارا، ویلفیئر سینٹر، یہیں سے یہ سارا کچھ ہونا ہے، اور یہی بانجھ ہو گئے ہیں۔ بڑے خوش قسمت ہیں، مبارک ہو کہ ان دنوں کے اندر بھی اور آگے پیچھے بھی گھروں کے اندر وہ کہتے جی 250-300 کو ہم افطاری کراتے ہیں پارک میں، اور نماز کے وقت 8-10 بندے ہوتے ہیں۔ کیا مطلب ہوا کہ یہ جن 250-300 نے افطاری کی ہے، کیا یہ روزے دار تھے؟ اگر روزے دار تھے تو پھر انہوں نے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ کیونکہ نماز کے بغیر روزہ نہیں ہوتا۔ اور افطاری کس بات کی ہے؟ یہ تو ڈاکہ ہے۔ تو یہ بھی تربیت کا ایک حصہ ہے کہ ہم پیغام پہنچائیں، اور آج اللہ کی توفیق سے ہی یہ پیغام پہنچانے کا آپ کو موقع ملا۔ یہ مرکز ہے اور یہ ایک ذریعہ ہے۔ ہمارے بھائی حبیب الرحمن کیلانی ہمارے پرانے ساتھی ہیں، میڈیکل کے عزیز داریاں بھی ہیں، بہت سے رشتے ہیں۔ سب سے بڑا تو ہمارا آپ کا رشتہ، میں اللہ کے لیے آپ سے محبت کرتا ہوں۔ آپ ایک کلپ آپ تک بھی پہنچا ہوگا، جن جن کو اللہ سے محبت ہے ہاتھ کھڑا کرے، ہاتھ کھڑا کرو جن کو اللہ نال محبت ہے۔ اب وہ شیخ جو ہے نا کہنے لگے آپ کو اللہ سے محبت ہے، ہاتھ کھڑا کیا ہے، میں ہاتھ کھڑا نہیں کر سکتا۔ پہنچا آپ تک فکر؟ نہیں۔ وہ پھر انہوں نے ان کا ہاتھ کھڑا کیا، کہنے لگے 21 سال ہو گئے ہیں، میں بیوی اور ماں کا محتاج ہوں، استنجا نہیں کر سکتا، ہاتھ نہیں اٹھا سکتا، ہر گناہ کے اندر میں رہا، لیکن اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے مجھے یہ دعوت دینے کی توفیق دی ہے۔ تو اس وقت سے پہلے کہ ہم معذور ہو جائیں یا ہم، تو اللہ کا ہر نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور شکر میں افضل الدعا جو ہے وہ الحمدللہ ہے۔ ہماری ساری دعائیں شکرانے کے اوپر ختم ہوتی ہیں، اور سبحان سبحان سبحان، یہ آخری سبق سمجھ لیجئے کہ سبحانک اللہم، پاک ہے تو اے اللہ حمد کے ساتھ، تو مجھے بھی پاک کر دے، اور نیکی کے کام کہ میری بھی تعریف نیکی کے لحاظ سے ہو، فلانا لچا لفنگا نہ ہو۔ سبحان ربی العظیم، عظمتوں والا پاک، مجھے پاک کر دے، عظیم بنا دے، اتنا عظیم ہو جا کہ منزل تجھے خود پکارے۔ اور سبحان ربی العالی، پاک ہے میرے رب اعلیٰ، یا اللہ مجھے بھی اعلیٰ کر دے۔ آواز آتی ہے وانتم الاعلون ان کنتم مومنین، شرط یہ ہے کہ مومن۔ تو آئیے، بدلی ہوئی ہے نگاہ آسماں کی، اسی سے خیر مانگے آشیاں کی۔ یہ جتنی بلائیں ہیں وبائیں ہیں عذاب، یہ شام سے اعمال ہے، اعمالکم امالکم۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا سی ہوا تیز آندھی چلتی، اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول ہاتھ در بات، کیا بات ہے یا رسول اللہ؟ تو میں عائشہ، انہوں نے کہا تھا بارش آ رہی، بارش نہیں آئی، پتھروں کی بارش ہوئی تھی، آگ کی بارش، محمد کے بارے میں ڈرتا، اور آپ تو رحمت للعالمین ہیں، آپ نہیں ہوں گے تو پھر فرمایا استغفار کریں گے تو میں ان کو نجات دوں گا۔ اور استغفار بھی طوبی لمن وجد فی صحیفۃ استغفار کثیرا، اللہ سے استغفار کرتے رہیے، اللہ کے فیصلے سچے ہیں، اللہ کے وعدے سچے ہیں۔ ہم اگر سکون سے بیٹھے ہیں تو اس لیے کہ ہم لوگوں کو سکون دیتے ہیں، ہم کھاتے ہیں اس لیے کہ کھلاتے ہیں، ہم پلاتے ہیں اس لیے پیتے ہیں، تو محبتیں بانٹنے سے بڑھتی ہیں، اور یہ اللہ کی عطا ہے کہ اللہ دیتا ہے، سمندر پہاڑ دریا سب کچھ دیتے ہیں، ہم سے کچھ نہیں لیتے، اس طرح اللہ سخی اور مومن بندہ بھی سب کچھ دیتا ہے، بندوں پر نچھاور کرتا ہے، کیونکہ حکم معلوم للسائل والمحروم، تو ان کا حق ہے، اور وہ حق ہی ہے جو ہم نے ادا کرنا ہے۔ آپ کی اجازت سے 2 منٹ اور لے لیتے ہیں۔ ایک واقعہ یہ ہوا کہ بڑی شدید سردی کی رات کے اندر دروازہ کھٹکا، رات کے 11 بجے، بڑی سخت شدید لہر، کھانا کھانے لگے سیٹھ صاحب اور بیگم حسینہ، تو آواز آئی کہ اللہ کے نام پر، دروازہ آنکھ سے بھرا ہوتا ہے نا، اٹھ کے، اس وقت بھی نہیں آرام کرتے، جا کے دروازہ کھولا۔ سائل فقیر کیا چاہتا تھا کہ مجھے کچھ کھانے کو دو، اس نے اس کو دھکا دیا، اس دروازے سے گرا تو اس کا رخ اللہ کی طرف ہو گیا، یا اللہ اگر نہیں دیا تھا تو اب اس ذلت اور رسوائی کو میں کیا کروں، میرا تو حق تھا، ہاں نکل گئی۔ وقت گزرا، کچھ سالوں کے بعد اسی طرح اور بھی ایک سیٹ تھا،
کھانا کھانے بیٹھے حسینہ اسی طرح کے وقت تھا تو کہنے لگا ہم تو روز کھاتے ہیں، یہ وقت گھر سے نکلنے کا نہیں ہے، جاؤ جا کے کھانا اس کو دے دو، ایک وقت نہ کھائیں گے تو کیا ہوگا۔ وہی دروازہ کھولا، اب فقیر نے ظاہر ہے کوئی ڈریس عالی شان تو نہیں پہنا ہوا تھا، تو چیخ نکل گئی، کہنے لگا کیا بات ہے، فقیر کو دیکھ کے ڈر گئی، کہنے لگی فقیر کو دیکھ کے نہیں ڈری، اللہ کی تقدیر کو دیکھ کے ڈر۔ یہ چند سال پہلے میرا شوہر تھا، اربوں پتی تھا، کھیلتا تھا، ایک رات سائل آیا تھا، اس نے اس کو دھکے دیے، پھر ڈاؤن 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 ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ اس نے کہا اللہ کی بندی تو کہاں ذلیل ہوگی، مجھے اس نے چھوڑ دیا، میں تیرے لڑ لگ گیا۔ اس نے کہا کہ اگر تقدیر کی بات کرتی ہے تو اس رات جو فقیر تھا وہ میں وقت گزرتے دیر نہیں لگتی، ابھی ہاتھ میں ہے، دے دے اس سے پہلے کہ چھن جائے، کیونکہ پھر میت کریں گے اور سب کچھ پیچھے۔ دو قبریں ساتھ ساتھ ہیں، دونوں بھائی ہیں، دونوں لڑ پڑے زمین پر، باپ نے وہ قبریں ساتھ بٹھا کے دیکھو اے جو میرے پتر، زمین وہیں پڑی رہی ہے اور وہ قبر کے اندر پہنچ گئے، آگے کیا معاملہ ہے یہ اللہ کے ساتھ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ دعا کرنی ہے، یہ بند کر دیجئے پھر لائٹیں، سمجھیے کہ مدینے والی مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں،